حامدہ مصلیہ بزرگان محترم الحمدللہ تعالی آج ہم نے 14.5 پارے مکمل کر لیے۔ 15ویں پارے کا نصف سورہ بنی اسرائیل آج ختم ہو چکا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ چند کمانڈس کا تذکرہ ہے، باضابطہ جو ہے چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے چند احکام کو بیان کیا، اس کو 10 کمانڈمنٹس کے نام سے شریعت میں جانا جاتا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، بالخصوص وہ احکامات کے جو تذکرے سے رہ گئے، جو 8ویں پارے میں نہیں آئے تھے، ان کا تذکرہ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولاد آدم، میں نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وبالوالدین احسانا۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کا خیال رکھنا ہے، جب وہ جوانی میں ہوں تو ان کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ماں باپ کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو کہ اہمیت کو بتائے جانے کا محتاج نہیں۔ ماں باپ کی جتنی اہمیت ہے شریعت کے اندر ہم اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ خود اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی کہ کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ہمارے ماں باپ دونوں پر ایسی رحمت فرما کہ جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ میں گوشت کا لوتھڑا تھا، وہ چاہتے تو نالی میں ڈال دیتے، وہ چاہتے تو نمک کھلا کر کے ہماری جان لے لیتے، ہم دنیا میں ہمارا وجود نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میرے رب تو نے ان کے اندر محبت ڈالی، اور تیری دی ہوئی محبت کی وجہ سے انہوں نے مجھ گوشت کے لوتھڑے کو بڑے پیار و محبت سے اور ناز و نخرے سے پالا، اور بالکل جو ہے جوان کیا۔ ہمیں آپ نے پھر صحت دی۔ یا اللہ ہم آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ان پر آپ رحمت فرمائیے، رحم کیجیے۔ یہ دعا بندوں نے نہیں مانگی ہے، اللہ تعالیٰ کو سکھلا رہا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کی ہم عزت کریں، ماں باپ کا اکرام کریں۔ خود اسی صورت میں اللہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ماں باپ کے سامنے جناح الذل، ذلت کے پر کو پھیلا کر کے ان کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ پر سے مشابہت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جناح الذل، جناح کہتے ہیں پر ہو۔ اب انسانوں کے تو پر نہیں ہوتے، پر تو پرندوں کے ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ جناح الذل عاجزی والا پر۔ ذلت جب عربی میں بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مجبوری، عاجزی۔ اردو میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ذلت عزت کے بالمقابل ہم بولتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جناح الذل، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کے سامنے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ بڑی بلیغ تعبیر اور بڑا یوں سمجھیے کہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا انتہا سے زیادہ فصیح جملہ ہے۔ فصیح کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ مؤثر ہو، جو عربی جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو اس مثال میں سمجھیے کہ ایک پرندہ ہے، اس کو ہم نے شکار کیا، شکار کے بعد وہ میرے پاس آ گیا۔ ہمارے پاس آنے کے بعد جب اسے ہم رکھتے ہیں، یوں دیکھیں کہ آپ اس کے سر کے پیچھے ہوتے ہیں، سر یوں لڑکا ہوا ہوگا، گویا وہ عاجزی کا ثبوت دے رہا ہوگا۔ یہی عاجزی مطلوب ہے ماں باپ کے سامنے۔ لا تقل لهما اف، پھر اسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو کیا ہے؟ اف بھی نہیں کرنا۔ اف ہم اردو میں کہیں تو ہوں، یہ اس طرح کے الفاظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ تک نہیں کہنا ماں باپ۔ خود دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو دنیا کے اندر۔ یہ نہیں کہا کہ إِن كَانَ مُؤْمِنَيْنِ فَصَاحِبْهُمَا، کہ اگر مسلمان ہوں تب تمہیں اچھا سلوک کرنا نہیں۔ مسلمان ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، جو بھی ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دنیا کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کی اہمیت بتائی گئی۔ دوسری چیز اس صورت میں یہ بیان ہوئی ہے کہ لا تبذر، کہ اسراف نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے یعنی فضول خرچی کرنے والے جو ہے شیاطین کے بھائی۔ حد سے زیادہ خرچ کرنا، دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حلال جگہ میں ہم زیادہ خرچ کریں، اسے اسراف کہا جاتا ہے، ایک ہے کہ حرام جگہ میں ہم زیادہ خرچ کریں تو اسے تبذیر کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ حد سے زیادہ خرچ کرنے والے جو ہے شیطان کے بھائی ہیں۔
اب ہم یہ دیکھیں کہ فضول خرچی میں اگر تو ہم ناجائز طریقے پر مال کو خرچ کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے ہی ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن حلال طریقے میں بھی ہم کہیں نہ کہیں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ جو کھانا ہمیں 200 میں مل سکتا ہے ہم 2,000 میں کھاتے ہیں، اگر ہم اسی کھانے کو 200 کے بجائے 400 میں کھا کر کے جو ہے 1600 ہم کسی غریب کو دے دیں تو آخرت میں کیا ہے ہمارے لیے ذخیرہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے کھانے کی ایک مثال میں نے دے دی، رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں چونکہ مومن کا رزق بڑھتا ہے تو واقعی بڑھ جاتا ہے، اور الحمدللہ جو ہے اب اس میں الحمدللہ کہنا چاہیے یا نہیں مجھے نہیں معلوم کہ غیر رمضان سے زیادہ ہم کھاتے ہیں، غیر رمضان میں تو 3 ہی وقت کھاتے ہیں لیکن اس میں 4 وقت ہمارا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے میں نے کھانے کی ایک مثال دی ہے، ادروائز دوسری بھی مثالیں پیش کی جا سکتی ہے۔ تو اسراف سے بھی ہمیں بچنا ہے، ٹھیک ہے، تبذیر سے یعنی فضول خرچی سے ہمیں بچنا ہے، یہ حکم جو ہے قرآن کریم نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اخیر میں جو ہے قرآن کریم نے ایک 10 کمانڈمنٹس کے اندر ہی اوفوا بالعہد، اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کی بات کی، اور دوسرا حکم یہ فرمایا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین کے اندر اطراء کر کے مت چلنا، تکبر مت کرنا، تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کئی جگہ قرآن نے بیان کیا لیکن اس سورت میں جو بیان ہے کہ لا تمشی فی الارض مرحا، اطراء، تکبر، گھمنڈ، یہ الکبر ردائی، میری چادر، اور میری چادر کو تم کھینچنے کی کوشش کرو گے تو پھر میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ انک لن تخرق الارض، کہ اگر تم تکبر سے چلو گے تو ایسا نہیں کہ زمین کو پھاڑ دو گے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور پہاڑ کو سر کر لو گے، پہاڑ سے بڑے ہو جاؤ گے، ایسا تو ہونے والا نہیں، لہٰذا تکبر نہیں کرنا۔ تو 10 کمانڈمنٹس میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے توحید کے اوپر بھی بات ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہے، فضول خرچی سے بچنا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے تکبر نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرات کے علم میں عالم اسلام کے مشہور رہنما علامہ خامنائی کی شہادت ہو چکی ہے، اور جو ہے عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک واحد لیڈر تھے کہ جو طاغوت کے خلاف پنجہ آزما تھے۔ ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔